بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کیا جائے جو کہ بہت مضبوط اور پائیدار ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں تو بہت مال خرچ ہوگا، بہت پیسے خرچ ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ پیسوں کی فکر نہ کی جائے، ہم شاہی خزانے کے منہ کھول دیں گے، بس قلعہ ایسا ہو کہ بڑی سے بڑی فوج بھی اسے تسخیر نہ کر سکے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی فوج آئے اور سر پھوڑ کر دیواروں پر چلی جائے، ہم اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانے کو تیار ہیں۔ حکم کی دیر تھی، شاہی عمارت سازوں نے نقشے تیار کرنا شروع کیے اور دنوں میں عمارت بننا شروع ہو گئی۔ روزانہ رات کو منصوبے تیار ہوتے کہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں کہاں تیار کی جائیں اور کیسے تیار کی جائیں۔ بادشاہ بڑا خوش تھا کہ وہ ایک ایسا قلعہ تعمیر کروا رہا ہے جس کو کوئی بھی تسخیر نہ کر سکے گا۔ برسوں کی محنت کے بعد، دن رات محنت ہوتی رہی، برسوں کے بعد، برسوں کے انتظار کے بعد ایک بہت سی خوبصورت، پائیدار، مضبوط اور بڑا قلعہ تیار ہو گیا۔ جو کوئی دیکھتا تعریف کرتا، خوش آمدیوں کی تو بن آئی، ہر کوئی زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا۔ انہی خوش آمدی ضمیر فروشوں میں ایک اللہ کے بزرگ بھی تھے جو کہ سارے معاملے کو دیکھ کر خاموش رہے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں کچھ نہیں بولتے؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ جہاں پر مکار، فریبی، جھوٹے، دغاباز، بدنفس لوگ ہوتے ہیں، وہیں پر اللہ کے سچے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ عالی جاں، آپ نے اور آپ کے والد محترم نے بہت فتوحات کی، بہت قلعے تسخیر کیے۔ اس بادشاہ نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ قلعے مضبوط نہیں تھے؟ کیا وہ قلعے پائیدار نہیں تھے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہیں، وہ قلعے پائیدار تھے، مضبوط تھے، یہی تو ہماری مہارت تھی کہ ہم نے ان قلعوں کو تسخیر کر لیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ عالی جاں، جس طرح آپ نے لوگوں کے قلعے تسخیر کر کے فتوحات کی، جنگیں جیتیں، اسی طرح لوگ بھی تو آپ کے اس قلعے کو فتح کر سکتے ہیں۔ آپ کی فتح اصل یہ نہیں کہ آپ نے ایک اچھا قلعہ تعمیر کرا لیا، ناقابل تسخیر بہت بڑا قلعہ تعمیر کرا لیا۔ اصل یہ ہے کہ آپ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تاکہ جب آپ پر مشکل وقت آئے تو یہی رعایا آپ کے حق میں ڈٹ کر کھڑی ہو جائے۔ آپ یہاں پر حکمرانی کریں، عدل و انصاف کے ساتھ کریں، تاکہ یہ رعایا آپ کی ڈھال بن جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ نیکی کی بات سنو تو اس کو غور سے سنو، یاد کرو اور محفوظ کر لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ اس نیکی کے عمل کو صرف سنو ہی نہیں بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤ بھی صحیح۔ یہ فریضہ نگران کاری ہمارا ہی فریضہ ہے، اور ہم نے آج کل اس فریضے کو بھلا دیا ہے۔ ہم کسی تک نیکی کی بات نہیں پہنچاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کی بات پہنچائیں، ایک دوسرے کو بتائیں، خود بھی نیکی کریں اور دوسرے کو بھی عمل کروائیں۔ نیکی کرنا اور اس پر دوسرے کو بھی عمل کروانے والا ہی اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی سرخرو ہوگا۔ جو نیکی کرنے والا چاہا جاتا ہے اور برائی کرنے والا منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ نیکی انسانوں کو جوڑ دیتی ہے، جبکہ برائی بانٹ دیتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ پس ثابت یہ ہوا کہ قلعے، حصار، دیواریں، فصیلیں کچھ بھی نہیں، صرف نیکی ایسا عمل ہے جو کہ کبھی ختم نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ آپ آج ایک نیکی کریں گے، آگے نسلوں وہ آپ کی نیکی یاد رکھی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں اور اللہ کی راہ میں ایسے اچھے کام کریں جو کہ نسلوں تک یاد رکھے جائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔